سامعین محترم، حاضرین مجلس، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری جو گفتگو کا محور تھا اور موضوع تھا وہ ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ دنیا کے اندر تو ہمیں کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں کون سی کرنسی چلے گی؟ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جنت خریدنی ہے ہم نے اللہ سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین کی جو مقصد ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنسی تو ہمارے پاس ہوگی جس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر آخر خطبہ میں ہم نے قرآن مجید کی ایک سورت کا ذکر کیا کہ جس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر صرف اور صرف آخرت کی کرنسی کو ہی ذکر کیا ہے کہ آخرت میں کون سی کرنسی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ سورۃ العصر ہے، بظاہر چھوٹی سی ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اندر متضمن مضامین کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ عظمت اور شان اور اہمیت والی سورت ہے۔ یہاں تک کہ وہ سلف جنہوں نے اس سورت کے اندر غور و فکر کیا، تدبر و تفکر کیا، وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر پورا قرآن نہ بھی اترتا، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے یہ اکیلی ایک سورت ہی کافی تھی، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نے ادا کرنی ہوتی ہیں، جو انسان نے کام کرنے ہوتے ہیں، صرف دو کام ہوتے ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے، اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، معاملات سے ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی ایک ڈیلنگ ہوتی ہے، ہماری معاملات ہوتے ہیں، وہاں کیسا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ یہ دو ہی چیزیں انسان کی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دونوں چیزوں کو ایڈریس کیا۔ اس قدر جامعیت ہے اس صورت کے اندر۔ تو مجھے کہا گیا کہ چونکہ پچھلے خطبہ میں ہم نے مختصر سی اس پہ بات کی تھی، اس پہ ڈیٹیل جایا جائے اور اس کے اندر جو ہمیں ایک مفہوم اور پیغام ملتا ہے وہ سمجھایا جائے، تو الحمدللہ ہم نے پورا ہفتہ اس پہ غور کیا، تو ہمیں اللہ کے فضل سے ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی جو آج کے خطبے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ صورت اس اپنے ساتھ ایک حجم رکھتی ہے، ایک دیگر صورتوں کا اپنے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر صورت دوسری صورت کے ساتھ ایک انٹر لنکڈ ہے، ایک تعلق ہے اس کا، ایک سیکوینس آف قرآن، یا جو ترتیب نزولی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ترتیب مصحف آج ہمارے پاس ہے، ایک صورت کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے، تو ہر صورت کا ایک دوسرے کے درمیان ربط ہے، تعلق ہے۔ تو اس اعتبار سے 6 صورتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آج، چھوٹی چھوٹی 6 صورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ 6 صورتیں نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آتی ہے سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے سورۃ القارعہ، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ۔ چوتھے نمبر پہ آتی ہے سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پانچویں نمبر پہ یہ سورت جس کی ہم بات کریں گے سورۃ العصر، اور چھٹے نمبر پہ آئے گی سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب صرف مختصراً ان 6 صورتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے وہ ذرا سمجھیے۔ جو پچھلا جمعہ آپ نے سنا ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور یہ 6 صورتوں کا جو مرکزی خیال اور تھیم ہے
اس کو ذرا سمجھیے گا. پہلی جو صورت ہے سورۃ الزلزال، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کرنسی کو ذکر کیا ہے. جو آخرت میں جو کام آئے گی چیز، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ آخرت میں کیا چیز کام آئے گی؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو ماحول کیسا ہوگا، آخرت کا ایک جو سما باندھا اللہ نے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ آخرت کے انوائرمنٹ ہے، یہ ایسا ہوگا آخرت. پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لے کے آئے گا، اس کو اس کے مطابق جزا ملے گی. اپنی زندگی میں کی ہوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور ایک چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی اس نے کی ہے، اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. یہ ہوگی آخرت کی کرنسی. اور اللہ رب العزت سارے اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے. کئی لوگوں کے اعمال ایسے پہاڑوں کی طرح ہوں گے، تو ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ روئی کی طرح اڑا دے گا، کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری اعمال کی. اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال سراب کی طرح ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعٍ. دھوکہ، سراب دور سے نظر آئے گا، بڑی نیکیاں ہیں، قریب جائیں گے نیکی کوئی نہیں ہوگی، پلے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ پہلی صورت جس میں اللہ نے کرنسی آف آخرت کو ذکر کی ہے. آخرت میں کون سی کرنسی ہوگی؟ دوسرے نمبر پہ آتی ہے سورۃ العادیات. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو 5 قسمیں اٹھائیں. اب ان قسموں کی بھی ڈیٹیل ہے، وہاں میں نہیں جانا چاہتا. 5 قسمیں اٹھائیں اللہ نے گھوڑے کی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑی ہی ناشکری کرتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور انسان اس بات کا معترف بھی ہے، گواہ بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ میں نے جس طرح اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا مجھے، جس طرح بندگی کرنی چاہیے تھی مجھے، میں نہیں کی. میں نے اپنی زندگی گنوا دی فضول کاموں میں. یہ معترف ہے انسان. اور اگلی بات، اس صورت کے اندر اللہ نے دنیا کی کرنسی کو ایڈریس کیا. سمجھیے گا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کے اندر مال کی محبت بہت ہے. مال کے پیچھے اندھا دھند لگا ہوا ہے. اور ارے مال کے پیچھے اندھا دھند جانے والے سن لے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. تجھے پتہ نہیں ہے تو نے ایک دن قبر سے بھی اٹھنا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے ایک دن تو نے وحصل ما فی الصدور بھی ہوگا. تیرے سینے میں رب کے لیے محبت کتنی تھی وہ بھی تیرے سینے سے نکالی جائے گی. تیرے سینے میں رب کے لیے ایمان کتنا تھا، تڑپ کتنی تھی، کتنی بار تو رب کے لیے بستر چھوڑ کے مسئلے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. یہ تیرے ارادے، تیرے عزم، تیرے قصد نکالے جائیں گے تیرے دل سے. اور ان تیرے ارادوں میں تجھے اللہ آخرت کی نیکیاں دے گا، اور ان ارادوں میں تمہارے ریوارڈ تقسیم ہوں گے. یہ دنیا کی کرنسی کو اللہ نے ذکر کیا. مال کی محبت اس کے اندر بہت ہے. سر تیسری صورت آ گئی سورۃ القاریہ. اس میں اللہ پھر سورۃ زلزال کا جو ایک تھیم ہے اس کو آگے لے کے آ رہے ہیں. سورۃ زلزال کا، اس میں پھر اللہ نے سورۃ قاریہ میں پھر آخرت کی کرنسی کو ایڈریس کر دیا. القاریہ، پہلے تو آخرت کا سما باندھا جسے زلزال میں کیا تھا، آخرت کا جو انوائرمنٹ کیسا ہوگا وہ قائم کیا. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. لوگ کس طرح ہوں گے، پہاڑ کس طرح ہوں گے، آخرت کا سما کس طرح کا ہوگا. یہ قائم کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ. یہ آخرت کی کرنسی کو ایڈریس کیا. اس دن جس بندے کے پاس جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنی وہ اللہ کی جنت کا مالک ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اگر تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال تمہارے پلے کچھ نہ ہوا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. سورۃ زلزال میں کہا تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے، یہاں کہا وزن ہوگا. آخرت کی کرنسی کو ایڈریس کیا. اور اگلی چیز چوتھے نمبر پہ صورت آتی ہے سورۃ التکاثر. اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کی کرنسی کو ڈال دی، مال کی محبت. الہاکم التکاثر. انسان تمہیں ہلاک کر دیا ہے مال کی کثرت کی ہوس نے. مال چاہیے، بیلنس چاہیے بڑا،
اور یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. کثرت نے ہلاک کر دیا اس کو اپنی کسی چیز پہ جو اللہ نے نعمت دی ہے خوش نہیں ہے. پیدل والا چاہتا ہے مجھے سائیکل ملے، سائیکل والا چاہتا ہے بائک چاہیے، بائک والا چاہتا ہے مجھے کار ملے، اور جس کو اللہ نے کار دی ہے وہ کار کے نینو برانڈ اور نینی جو اس کے جو ہے ماڈل کی طرف جانا چاہتا ہے، ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے. مال کی کثرت کی حوث ہے اس کے اندر. اللہ کہتے ہیں مال کی کثرت کی حوث اس کی ختم نہیں ہوگی حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں جا پہنچے گا، لیکن مال کی حوث ختم نہیں ہوگی. لیکن جب قبر میں تم چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تم جان لو گے کہ دنیا میں تم کس چیز کے پیچھے بھاگتے رہے اور آگے چیز کیا چاہیے تھی. آگے تو آخرت کی کرنسی چاہیے تھی نا سر، لیکن تم دنیا کی کرنسی کے پیچھے بھاگتے رہے. کلا سوف تعلم، ہر چیز تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ بنے گی کیا. اچھا یہ یہاں اللہ نے دوبارہ پھر دنیا کی کرنسی کو ذکر کیا. سورۃ العصر 5ویں نمبر پہ. اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے ڈیلے کریں اور چھٹی سورت کو ایڈریس کرتے ہیں. چھٹی سورت میں پھر دنیا کے مال کی بات اللہ نے کی. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وہ بندہ جو مال جمع کر کر رکھتا ہے اور پھر گن گن کے رکھتا ہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اس کا گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. آج اس کے پاس سٹیٹس ہے، لگتا ہے ہمیشہ میرے پاس سٹیٹس رہے گا. آج اس کے پاس منصب ہے، عہدہ ہے، اللہ نے 4 لوگ ایسے دے دیے جو اس کو جانتے ہیں. آج اس کی جو ہے گردن میں ایک سریہ ہے، بڑی اکڑ اور گمانڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سٹیٹس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایک دن تم حطمہ میں ڈالے جاؤ گے اگر تم ایسی روش پہ چلتے رہے. حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے نبی آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہوتا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، ایسی آگ ہے جو کہ سینوں تک جلا دے گی. التی تطلع علی الافئدہ، دلوں کو کاٹ دے گی، پھاڑ دے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5-6 صورتوں جو پیک ہمیں دیا، یہ دنیا کی کرنسی، آخرت کی کرنسی، دنیا کی آخرت کی کمپیریٹیولی اللہ مقدار ہے. اور پھر سورۃ العصر پہ آ جاؤ جو کہ ایک چھٹی صورت. سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں جو کمپیریزن یہ چلتا آ رہا ہے نا 6 صورتوں کا پیک، اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے نا، اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی چاہیے، اگر تم دنیا اور آخرت میں صراط مستقیم کی پٹری پہ چلنا چاہتے ہو، تو یہ صورت کو اور اس میں بتائے گئے اصولوں کو سمجھ لو، ان کے مطابق چلو. وہ اصول کیا ہیں؟ دنیا میں بھی میں کامیاب، آخرت میں بھی میں کامیاب. وہ اصول کون سے ہیں؟ وہ اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. وہ اصول اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان کی نیچر یہ ہے، فطرت یہ ہے. فطرت اللہ نے اسلام پہ پیدا کیا، لیکن اگر اس کے حیوانی جسم کو دیکھا جائے تو یہ اصل خسارے میں، نقصان میں. اور اس سورت کا، یہ سورۃ العصر کا جو مضمون ہے، یہ سیم ایڈریس کیا اللہ نے سورۃ التین کے اندر. اس میں اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد. یہ 5 قسمیں بنتی ہیں. اللہ ایک قسم اٹھائے، بلکہ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے، اللہ کا ہر فرمان سچا ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں. یہاں بھی 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کی صورت ہم نے، اللہ رب العزت کہتے ہیں انسان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں رب نے چاہا اپنی مرضی سے تجھے ڈھالا، اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا. اتنی پیاری تخلیق کی. ساری مخلوقات دیکھ لیں، دیگر جو جانور ہیں وہ جب چلتے ہیں ان کی گردنیں جھکی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کیونکہ سر کے اندر، چہرے کے اندر عزت ہوتی ہے، تو اللہ انسان کو عزت دی، اس کے چہرے کو یوں کھڑا کیا کہ اس کی گردن جھکے نا. اگر جھکے تو سجدے میں آگے، صرف رب کے آگے، رب کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں. تم لاکھ تعویلیں کرو کہ میں چومتا ہوں، لاکھ تعویلیں کرو میں محبت کے لیے گرتا ہوں، نہیں. یہ جو سجدے کی حیت ہے یہ صرف اللہ کے لیے خاص، کسی اور کے لیے تم ایسا سجدہ نہیں کر سکتے. تم کہتے رہو کہ میں چومتا ہوں، یہ تمہاری تعویل ہو سکتی ہے،
تو اللہ رب الانسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو احسن تقویم بنایا سر، فطرت اس کی یہ ہے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیلوں میں، پستیوں میں اللہ تعالیٰ نے دھکیل دیا۔ کیوں دھکیلا؟ یہاں سوال ہے، اللہ نے کیوں دھکیلا؟ یہ تو اشرف المخلوقات نہیں تھا، یہ مسجود ملائک نہیں تھا، کیا فرشتوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ کیا اس کی تعظیم کے لیے اللہ فرشتے نہیں اتارتے؟ اگر یہ طالب علم بن کے جائے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے؟ اگر یہ رات کو وضو کر کے سوئے، اس کے ساتھ فرشتے نہیں سوتے؟ کہ اس کی تعظیم اتنی ہو رہی ہے اور اس کو اشرف المخلوقات کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، کیوں اس کو ذلت میں، اس کو پستیوں میں کیوں گرا دیا گیا؟ ایک ہی ریزن سامنے آتی ہے حضرت، جو اللہ نے سورۃ اعراف میں بیان کرنا، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے دل تو دیا تھا، لیکن جس مقصد کے لیے دل دیا تھا اس نے اس مقصد میں استعمال نہیں کیا، دل کو استعمال کیا آوارہ کاموں کے لیے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو اللہ نے دی، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھ دی تھی اس مقصد میں اس میں استعمال نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا اس نے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو اللہ نے دیے، لیکن کان اللہ نے جس مقصد کے لیے دی اس مقصد میں استعمال نہیں کیے، اللہ کے دیے ہوئے کانوں کو اللہ کی نافرمانی میں یوز کیا، اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کی نافرمانی میں۔ جب اللہ نے ایک زندگی دی، ایک جوانی دی، ایک وقت دیا، ایک ٹائم دیا، اس ٹائم کو اس نے صحیح جگہ پہ نہیں لگایا، تو پھر ہوگا ثم رددناہ اسفل سافلین، بلکہ یہ بھی چھوٹا لفظ ہے، آگے سنو ذرا کیا ہوتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین بھی چھوٹا لفظ ہے، آگے سنیے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہے۔ پنجابی میں ترجمہ کروں تو اولئک کالانعام کا مطلب ہوتا ہے اے ڈنگر نے، کوئی تمیز نہیں ہے نن، سمجھتے ہیں ڈنگر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عقل نہ ہو۔ اولئک کالانعام، یہ ایسے لوگ جن کو اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ ہی کوئی نہیں، جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے۔ اللہ کہتے ہیں الانعام، یہ جانور ہے۔ اگر اللہ یہیں پہ بات روک دیتے نا تو ہو سکتا ہے کچھ عزت بچ جاتی ان لوگ، لیکن اللہ نے یہاں بات نہیں روکی، کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں کو تو پھر بھی عقل ہوتی ہے سر، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جانوروں کی پتہ ہمارا رب کون ہے؟ اونٹ بھی آ کے نبی اسلام کے سامنے آ کے گر گیا، یا رسول اللہ میرے مالک نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جانوروں کو بھی ادراک ہے اس بات، لیکن انسان اپنے رب کو بلا بیٹھے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے شیطانوں اور طاغوتوں کا بیلی اور سجن بن جائے تو یہ پھر بل ہم اضل ہی ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں استثنائی صورتیں ہیں، جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، فلہم اجر غیر ممنون، اس کے لیے اجر ہے، انفینٹ اجر، انلمیٹڈ اجر، غیر محدود اجر، جس کی لمٹ ہی کوئی نہیں، جس کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے، اللہ ایسا اجر دے گا تمہیں۔ لیکن اللہ کے اصولوں پہ آؤ تو صحیح، اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کی، اپنی توانائیوں کو خرچ تو کرو۔ تم نے اپنے آپ کو پھولوں کی طرح سجا کے رکھا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، رات کو اٹھ کے وضو نہ کرنا پڑ جائے، اس کو مشقت نہ کرے، پھولوں کی طرح سنبھال کے رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ ارے اپنی توانائیوں کو لگاؤ تو صحیح، اللہ نے جسم دیا، اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا، استعمال کرنا اللہ کی رضا میں۔ تم نافرمانی کی بات ہے تو بے دریک کود پڑو، اور اللہ کی اطاعت کی بات ہے تو تمہاری جو ہے وہ سوچیں ختم نہ ہو، بہانے ختم نہ ہو تمہارے۔ یہ بہانے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ عذر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ خیر بات لمبی ہوگی، ہم اپنی صورت کی طرف آتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک صورت ہے ایک سٹیٹمنٹ، لیکن اس کے اندر 6 اور 12 مضامین چھپے ہوئے۔ الحمدللہ میں ناقص علم کے مطابق میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اس صورت کے اوپر 10 جمعے پڑھا سکتا ہوں، 10 جمعے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ کا علم۔ اور اگلی بات بتانے جا رہا ہوں، اپنی تعریف نہیں، اگلی بات بتانے جا رہا ہوں، میرے جیسا ناقص ترین علم والا اگر 10 مضمونوں پہ بات کر سکتا ہے اس صورت کے اندر، چھوٹی صورت کے اندر،
تو وفو کا کل ذی علم علیم، آج دنیا میں بڑے سے بڑے عالم ہیں اور پیچھے گزر چکے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ اس کی صورت پہ تو شاید پوری زندگیاں لگا دیتے ہوں گے. میں ناقص ترین علم، ادنا ترین طالب علم، جس سے 10 مضمونوں میں بات کر سکتا ہوں، لیکن وقت کا میں ہمارے پاس خلاصہ آپ کے سامنے مفہوم رکھتا ہوں. والعصر، سب سے پہلے اللہ نے کہا عصر بہت سارے معنی ہیں، ہم ایک معنی لیتے ہیں. عصر کا معنی زمانہ. اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، وقت کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ یہاں پہ، کیونکہ ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ ان دا لائف آف مین. انسان کی زندگی میں وقت کی بہت قیمت ہے. وقت ہی ہے انسان کے پاس، اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے وقت ہی دیا بس انسان کو، اور اس کے پاس کچھ نہیں. کیا اور ہے تمہارے پاس؟ تمہارا سانس تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تمہارے جذبات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تمہارے اندر سے اٹھنے والے ایموشن تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. صرف ایک چیز تمہیں اللہ نے دی ہے، وقت. اتنا ٹائم دیا، اس ٹائم میں تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، تمہاری صوابدید پہ. اب پھر جو تم کرو گے اس ٹائم کے اندر، وہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن تم نے کیا کیا. اللہ نے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے تمہیں موت دی، زندگی دی. یہ سارا پروسیس کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کتنے اچھے عمل کرتے ہو، تمہارے مارکس کتنے آتے ہیں، تم کتنے نمبر اچیو کرتے ہو. حضرت تمہارا رزلٹ کیا آتا ہے آخرت کے کرنسی کے اعتبار سے. والعصر، اللہ نے ٹائم دیا. ٹائم جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن آج ہم نے ٹائم پاس کے نام سے، دا کل ٹو ٹائم کے نام سے، ٹائم کو کل کرو، ایسی ٹرمز ہم نے نکال لی ہیں کہ ہم اپنے وقت کی قدر کو سنبھال نہیں سکے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ تمہیں دنیا میں آنے اللہ نے بھیجا، تمہیں تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تمہاری لائف کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تمہاری زندگی کی بہت قدر ہے اللہ کی نظر میں، کعبہ کی بہت اہمیت ہے. لیکن ایک مسلمان کی زندگی کعبہ سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کی اہمیت اللہ کے ہاں کعبہ سے بھی زیادہ ہے. تم سمجھتے تمہاری زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے؟ تم بیٹھے ہوئے ہو اور اپنی زندگی کے 10 سال ضائع کر رہے ہو، اپنی زندگی کے گھنٹوں ضائع کر رہے ہو بیٹھ کے. تمہارے ٹائم کی، تمہارے نبی اسلام کی حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا یہ وقت انسان فیصلہ کرتا ہے، انسان وقت ہی فیصلہ کرتا ہے انسان کامیابی کی طرف جا رہا ہے ناکامی کی طرف جا رہا ہے. علماء کہا کرتے تھے ان من علامت المقتی ضیاء الوقت، کسی بندے کی بد نصیبی اور بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت کو ضائع کرنے والا ہو. جو وقت کو ضائع کرتا ہے اس کی دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کی ناکامی کی دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، انسان وقت کی ہی مانگے گا، اپنے رب سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوگا، اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، دنیا میں بھیج دے. بلکہ موت آئی گی اسی وقت پکار رہا ہوگا، یا اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے ایک تھوڑی سی مہلت دے دے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، ہم نے دیکھ لیا ربا، ایک بار دنیا میں بھیجے، فرجعنا نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے. اس دن اللہ سے وقت ہی مانگے گا اور کیا مانگے گا. تو یہ وقت انسان کی زندگی میں، اور اس دن انسان پھر اپنی انگلیاں اپنے منہ میں چبا رہا ہوگا پچھتاوے سے، اور کہہ رہا ہوگا وَيَوْمَ يُعَدِّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہے گا ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے میرا وقت ضائع کیا. ہائے کاش میں، یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کے ساتھ اپنی کمپنی نہ رکھتا. اس دن انسان اپنے آپ کو کوسے گا. اور یہ وقت ہی ہوگا کہ جس کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا. اللہ نے یہ جوانی دی ہے، یہ وقت دیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو پہلا پیغام والعصر کے نام سے کہ ہماری زندگی میں ہمارے وقت کی بہت اہمیت ہے، اس کی قدر کیجیے. ایک ایک لمحہ، آپ ایک لمحے میں پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. ایک لمحے میں آپ اللہ کی نظر میں ایک ہیرو بن سکتے ہیں، لیکن آپ ایک لمحے کو گزار رہے اور گنوا رہے. آپ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لیں، آپ زندگی کا ایک لمحہ، ایک وقت بھی خرید نہیں سکتے. یہ بہت اتنی قیمتی چیز ہے، نایاب چیز ہے، کہیں نہیں ملے گی آپ کو. جو آپ کا وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے بس وہی آپ کے پاس. دوسرا پیغام سنیے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان خسارے میں. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ الانسان، الف لام جنس کا ہے، معنی یہ ہے کہ تمام انسانیت خسارے کے اندر. ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں کیوں ہے اس کے بارے میں سنیے گا. اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر بنائی ہے کہ اس کا جسم حیوانی جسم ہے، حیوانی جسم ہے. اس کے اندر جذبات ہیں، ایموشنز ہیں.
یہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے اندر اٹھنے والے نفس کی گلاٹیوں کے آگے ہار جاتا ہے، شکست تسلیم کر لیتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو عجلت پسند بنا ہے، عجلت پسند، جلد باز، فٹافٹ ہو جائے. جب فٹافٹ میں پتہ کیا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، جب کام نہیں ہوتا تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی جلدی ہمت توڑ دیتا ہے، ہمت ہار دیتا ہے. اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، یہ انسان کی نیچر قرآن بیان کر رہا ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا، بے صبرہ، صبر نہیں ہے اس کے اندر. اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، اور اللہ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان چاہتا ہے کہ گناہ کرے، مزے کی چیزیں ہیں، بس ایڈونچر آئے میری لائف کے اندر، مزے آئے میری زندگی کے اندر، محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے، بس یہ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بس گناہ پہ گناہ کرتا رہے، خوش رہے گا. یہ انسان کی نیچر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو انتہائی مشقت میں ڈالا ہے. زندگی میں ٹینشن ہے، فکر، ایک دن ایک فکر پریشانی، دوسرے دن کوئی اور، پہلی ختم نہیں ہوئی تیسری آ گئی، دوسری ختم نہیں ہوئی چوتھی آ گئی. یہ ساری اس کی مشقتیں اور محنتیں زندگی کے اندر. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، انسان کے اندر جو نفس کی گلاٹیاں ہر وقت دل کی ہیرا پھیری چلتی پھرتی رہتی ہے نا، ہم اس کو جانتے ہیں. لیکن یہ سارے جو انسان کے جذبات ہیں، وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ بخیل ہے، انسان فطری طور پر بخیل ہے، کنجوس ہے. اب یہ ساری اس کے اندر جو نفس کی اس کے اندر غلاظتیں اور گندگیاں ہیں، ان سب چیزوں کے آگے انسان جب ہار جاتا ہے تو ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی خسارے کے اندر. اصلی خسارے میں اپنے نفس کے آگے ہار گیا، اپنے نفس کو مار نہیں سکا، اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکا، اپنے اندر اٹھنے والی نیگیٹو ایموشنز کو یہ کسی رائٹ لائن پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکا، تو ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. لیکن اس خسارے سے بچنا کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، 4 اصول دیے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. یہ 4 اصول اپنی زندگی میں لکھ لیں، اور چاروں ہی تمہاری زندگی میں ہونے چاہیے. ادھر اور نہیں ہے کہ ایمان ہوگا تو عمل صالح نہیں ہوگا تو کام چل جائے گا، نہیں، چاروں چیزیں اپنے اندر ڈالنی ہوگی. پہلی بات ایمان. ایمان کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان. یہ ایمان مکمل ہو انسان کا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ پہ یقین ہو انسان کا، اتنا یقین ہو اپنے رب کے اوپر، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو زندگی میں کہیں بھی کھڑا ہے تو یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. زندگی میں کہیں بھی کھڑا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی تم جاؤ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. اللہ کہتے ہیں تم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں. اللہ پہ یقین ہو. ہمت اگر تمہاری ٹوٹ گئی ہے، تمہاری تنہائیاں تمہیں کاٹ رہی ہیں، تمہاری زندگی میں ایسی مشکلات آ گئی ہیں، تمہاری زندگی میں تم پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن ہمت نہ ہاری، اللہ کے اوپر یقین نہ چھوڑی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پر یقین اور اعتماد تمہیں رکھنا ہوگا. اللہ پہ یقین ہوگا. تو غزوہ بدر میں اسلحہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اگر اسلحہ تھا تو بڑی قلیل تعداد میں. ایک چیز تھی بس ان کی، اللہ پہ ایمان تھا اور اللہ پہ یقین تھا، تو چل پڑے تھے. یہ یقین اور یہ ایمان جب اللہ رب العزت پہ ہوگا تو پھر کامیابیاں ہوں گی. اور سلف کہا کرتے تھے وقت کے حکمرانوں کو، جو وقت کے حکمران سلف صالحین پہ ظلم ڈھایا کرتے تھے. اٹھائیے امام احمد بن حنبل کی تاریخ، امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر امام کہ وقت کے حکمرانوں نے کس طرح ان پہ ظلم و ستم کیے. اور سلف ایک ہی بات کہا کرتے تھے، ایک ہی پیغام دیا کرتے تھے لوگوں کو. کہتے تھے اگر تم مجھے جیل میں ڈال دو گے تو مجھے وقت مل جائے گا کہ میں اپنے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کروں گا. اگر تم مجھے جلا وطن کر دو گے، یہاں سے نکال دو گے، تو مجھے ایک وقت مل جائے گا، پلیٹ فارم مل جائے گا، دور دور تک میں دین کی تبلیغ کر سکوں گا. اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ میں شہیدوں کی لسٹ میں کھڑا ہوں گا. تم میرے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، میں اپنی جنت اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. یہ یقین
یہ اعتماد، یہ پرسیپشن ہو انسان کا، یہ عزم انسان کا، الا الذین آمنوا، ایمان زندگی میں کتنی بھی مشکلات آ جائیں تمہارا یقین اپنے رب پہ ہو، وہ یقین جو حضرت موسیٰ کا یقین تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہ یقین جو حضرت موسیٰ کا تھا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راہ دکھائے گا، میں چاہے میں جہاں مرضی چلا جاؤں۔ اور تیسری بات تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو، وعملوا الصالحات، دوسری چیز عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق ہو۔ تم نماز پڑھتے ہو، تمہیں چیک کرنا ہوگا تمہاری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کہیں بدعت کا مکسر نہیں تمہاری زندگی میں۔ اگر تم نماز کے اندر ایک رکن بھی کرتے ہو، سجدہ بھی کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میرے نبی نے سجدہ کیا تو میں سجدہ کرتا ہوں۔ اگر تم رکوع کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل ہو، کسی کی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا حضرت، تحقیق ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبیین تمہیں کرنا ہوگی۔ اگر تم کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو، ہاتھ باندھتے ہو، اس کی دلیل ہو تمہارے پاس، میرے نبی نے ہاتھ باندھا ہے۔ اس قدر سنت کو لازم پکڑو۔ آج کے فتنوں کے دور میں جس کا دل چاہتا ہے دین کے اندر چیزیں جو ڈالتا جا رہا ہے، اس دور کے اندر اصول سمجھ کے لے جو آج کے خطبے میں تم جو بھی عمل کرتے ہو نیکی کا، اس کی دلیل تمہارے پاس ہو، یہ ہے عمل صالح۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، ایمان اور عمل صالح۔ تیسری یہ تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو۔ حق کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن خود پڑھو، اوروں کو بھی پڑھاؤ، حدیث خود پڑھو، اوروں کو بھی پڑھاؤ، یہ ہے تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق سمجھانا۔ تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اپنے رب کے پاس جاؤ گے، بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اپنی زندگی تم نے گزار دی، جس مقصد کے تمہیں بھیجا تو مقصد ہی تم نے پورا نہیں کیا، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کے جا کے؟ قبر میں کن سوالوں کے جواب دو گے؟ قبر میں کیا ڈگری دکھاؤ گے فرشتوں کو پاسنگ مارکس لینے کے لیے؟ اور تواصی بالحق میں کیا آتا ہے؟ قرآن خود بھی پڑھو، اوروں کو بھی پڑھاؤ، سنت خود بھی پڑھو، اوروں کو بھی پڑھاؤ۔ اور حق ایک یہ بھی ہے، تواصی بالحق ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی حقوق العباد ہے انسان کے، اگر کوئی انسان حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کو تلقین کرو اور خود بھی حقوق ادا کرو۔ حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، زوجین کے حقوق اور دیگر جو حقوق ہیں وہ سارے حق ادا کرو اور دوسروں کو بھی ادا کرنے کی تلقین کرو، یہ ہے تواصی بالحق۔ چوتھی اور آخری چیز تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا۔ انسان کے پاس دنیا کے اندر کامیابی کا واحد راستہ صبر ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، صبر، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، کیونکہ انسان کے جو نفس ہے نا منہ زور ہے، انسان کے جو اندر کے جذبات ہیں یہ منہ زور اللہ نے بنائے، اس کے اندر غصہ بھی رکھا، اس کے اندر محبت کے پہلو بھی رکھے، اس کو اگر بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی چاہیے، اگر اس کو جذبات آتے ہیں، اس کو ضروریات بھی اس کی ہیں، ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ان سارے جذبات کو مینٹین کرنے کے لیے ایک ہی چیز انسان کے پاس ہے، صبر۔ صبر اپنے مزاج کے خلاف، صبر انسان کرے اپنے اندر پہ اٹھنے والی نیگیٹو ایموشنز کے خلاف، صبر انسان کرے ان ٹھٹھتی راتوں میں جب رات کو اٹھ کے اس کو وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوگا لیکن اپنے آپ کو وہ اٹھا کے مصلے پہ لے کے آئے گا، یہ صبر ہوتا ہے۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے، صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پہ صبر۔ آج نہیں دل کر رہا نماز پڑھنے کو لیکن اپنے آپ کو لے کے آئیے مسجد کے اندر، آج نہیں دل کر رہا قرآن پڑھنے کو، شیطان انسان کے دل میں بے بہا بہانے اور عذر ڈالتا ہے، آج یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہیں میں اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، یہ صبر ہوتا ہے۔ الصبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے صبر کرنا کہ میں اپنی جو تقوی کی پٹری ہے، جو متقین کی لسٹ ہے، میں وہاں سے نہیں نکل سکتا، چاہے مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ الصبر علی اقدار اللہ، تیسرا صبر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ نے جو دے دیا، جتنا دے دیا اس پہ راضی ہو۔ اگر کہیں پہ کوئی چیز چھن گئی ہے تو الصبر علی اقدار اللہ کیا ہوتا ہے کہ اس چیز پہ صبر کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ صبر تین قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چار پیغام ہمیں دیے سورت کے اندر، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ پروفٹ اور لاس کا کانسیپٹ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہم کس پروفٹ کے پیچھے لگے اور اصل پروفٹ کیا ہے، ہم کس لاس کی طرف جا رہے ہیں، ہم کس آخرت کی جو نقصان کی طرف جا رہے ہیں، آخرت کی پریپریشن کتنی ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ تو یہ ہماری زندگی میں ایک انتہائی بنیادی صورت ہے
سورۃ العصر، اس کے پیغام کو سمجھیے، آگے سمجھائیے۔ صحابہ اکرام کی مجلس میں اگر لگتی تھی تو صحابہ اکرام مجلس میں اٹھ کے جاتے تھے تو یہ سورت پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا کے جاتے تھے۔ تو بات کلیئر ہوگی جی انشاءاللہ، بولیں۔ تو یہ سورت کا پیغام اپنی زندگی میں اس کو جگہ دی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.